والبنون زینۃ الحیات الدنیا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ آج صبح میں سورۃ کاف جب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک آیہ مبارکہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک مال اور دوسرے بیٹے۔ یہ دونوں دنیا کی زینت ہیں، بیٹے اور مال۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والباقیات الصالحات، لیکن بات یہ یاد رکھنا کہ باقی رہنے والے تمہارے اچھے اعمال ہیں۔ اب جو چیز دائمی اور ابدی ہے اس کے لیے کوشش زیادہ ہونی چاہیے۔ ہماری ساری فیکلٹیز انویسٹ ہوتی ہیں، ہماری ساری کی ساری توانائیاں خرچ ہوتی ہیں اولاد میں، لیکن جو باقیات الصالحات ہے اس پر توجہ کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشروط فرما دیا کہ یہ مال اور بیٹے ایک وقت تک تمہارے ساتھ ہیں، ایک وقت تک، اس سے آگے تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ سب سے پہلے تو گھر والے چھوڑتے ہیں، مال چھوڑتا ہے، جو بہت قریبی ہوتے ہیں قبر تک جا کے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ایک صدا آتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا لے کے آیا ہے، اور پیچھے والے کہتے ہیں کہ کچھ چھوڑ کے گیا کہ نہیں گیا۔ دونوں کے اندر یہ شور ہوتا ہے۔ آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کے پیچھے والے پوچھیں گے کچھ بچے وہاں سے چھڑ کے گیا ہے، تو اگر آپ کہہ دینا کہ نہیں تو کہتے کردہ کی رہا ساری زندگی، کیتا کی ہے نے۔ پیچھے والے الگ کوس رہے ہوتے ہیں، اعمال صالح بھی دامن میں نہ ہوں تو فرشتے کوستے ہیں، کہتے ہیں کرنے کیا آیا ہے، یہ کرنے کیا آیا ہے، خالی ہاتھ آ گیا ہے سارا کچھ چھوڑ کے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بچہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ جو اولاد اللہ نے آپ کو دی ہے اس کا تو ایک وقت تک دنیا کے اندر وجود رہے گا، پھر ختم ہو جائے گا، لیکن جن بنیادوں پر آپ نے اس اولاد کی تربیت کی ہے، اس کو استوار کیا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے صرف اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے، نہیں، آپ نے ایک نسل کی تربیت کی ہے۔ بیٹے کی نہیں کی آپ نے ایک نسل کی تربیت کی ہے۔ آپ کے والدین پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ کو پڑھایا۔ اب یہ ممکن نہیں کہ بہت خال ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد نہ پڑھے، وگرنہ آپ کی اٹموسٹ ڈیزائر ہوتی ہے کہ میرے بچے کو پڑھنا چاہیے۔ تو ایک تبدیلی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور تبدیلی چلتی رہتی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی عرض کیا تھا کہ ہم اپنی گاڑی کسی اناڑی کے ہاتھ میں دینے کو تیار نہیں ہیں، لیکن وہ اولاد جو اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے ہم جیسے اناڑیوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ میں جب اپنے نواسے کو سکول صبح چھوڑنے جاتا ہوں، میرے ساتھ کوئی طالب علم ہو یا میں ہوں، تو ہماری میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ جب گیٹ کے اندر بچہ داخل ہو تو بیگ جو ہے وہ اس کو لٹکا دیا جائے اس کے شانوں پر، وگرنہ اتنا ہیوی بیگ ہوتا ہے بچے اٹھا ہی نہیں سکتے۔
میں نے اپنی بیٹی سے چند دن پہلے بات کر رہا تھا نیو یارک، تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں کہ بیٹا انہیں ہوم ورک کون کرواتا ہے؟ تو کہتی بابا ہوم ورک تو نہیں ہوتا۔ میں کیوں؟ کہہ رہی ادھر ہی ان کے کوئی کیبنز بنے ہوتے ہیں اور وہ ادھر ہی کام کروا کے سارا کچھ کرنے کے بعد بچے کو گھر ریلیکس رکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، وہ 4 سال کا بچہ ہے، وہ بیگ نہیں اٹھا سکتا، اور جب گھر آتے ہیں تو ٹیوٹر آ جاتا ہے، ٹیوٹر نہ آئے تو پھر وہ قاری صاحب آ جاتے ہیں، ہم سارا دن مصروف رہتے ہیں۔ ایک المیہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے، میں یہ فیس بک اور سوشل میڈیا کو دیکھ رہا ہوں، بڑے غور سے دیکھتا ہوں، اتنی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، اتنی قیامت ٹوٹی ہوئی کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جو راہ دین تھی، دین مصطفیٰ کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا۔ مولود کعبہ کا یوم ولادت، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت، یوم شہادت، یوم ولادت۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، اگر آپ نے کسی بھی شخصیت کا، نفس یا نفوس قدسیہ کا یوم ولادت یا یوم شہادت نہیں منایا تو کیا آپ سے قبر میں سوال کیا جائے گا یا قیامت کو سوال ہوگا آپ سے؟ لیکن بیٹے کا بیڑا غرق کر کے آپ دنیا سے گئے ہیں تو آپ سے سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کو نماز نہیں سکھائی، ادب نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا، رزق حلال نہیں کھلایا، اس کو سیدھی راہ پر نہیں لگایا، سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کی بنیادوں کے اندر عصر حاضر کے علماء سو نے وہ ڈائنامائٹ رکھ دیا ہے کہ جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ پوری قوم کا رخ انہوں نے موڑ کے اس طرف کر دیا ہے کہ یہ حقائق سے ناآشنا ہو جائیں، اور آنے والی قوم جو ہے، آنے والی نسل جو ہے، اتنی بری طرح ڈیمیج اور برباد ہو جائے کہ جسے اپنی ویلیوز کا ہی پتہ نہ ہو کہ ہماری اقدار کیا ہے۔ تو ہے نا، آج آپ انٹینشنلی سوشل میڈیا کھول کے دیکھیے گا، علی والے، نبی والے، صحابہ والے، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہے، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہے، نہ جانے کیا سے کیا ہوتا چلا جا رہا ہے، کچھ پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا، چکر ہی کوئی نہیں۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ اسپیکٹس، کچھ پہلو، رسالت مآب علیہ السلام بچوں کے ساتھ خود کھیلتے تھے، بچوں کے ساتھ۔ اچھا، یہ آپ کے ہاں عشق کا کیا معیار ہے؟ اچھا، ایک ہاتھ کھڑا کر لیں، اب دونوں کھڑے کر لیں، ٹھیک ہو گیا، یہ ہے عشق کا معیار۔ تو اگر نبی کے حکم اور سنت پر عمل کر لیں تو وہ عشق نہیں ہے؟ یہ تو پیمانہ مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آیا، اس لیے کہتے ہیں کہ مولانا بدرالزماں کو نہیں بلانا، فتنہ مولوی ہے، اس کو نہ بلایا کرے، وہ نہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام ابو یعلا کی روایت، اور عمر حکیم ترمذی کی روایت، نواز الرسول سے عمر بن مادی کرب فرماتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام فرماتے ہیں، رامت الصبی فی صغرہ زیادۃ فی عقلہ فی کبرہ، فرمایا جتنا زیادہ بچوں کو کھلاؤ گے نا، چھوٹے بچوں کو جتنا زیادہ کھلاؤ گے، فرمایا زیادۃ فی عقلہ فی کبرہ، جب وہ بڑا ہو جائے گا اتنا ہی زیادہ عقل مند ہوگا۔ نہیں بات نہیں سمجھ آئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بچوں کو کھلائیں، ہم تو جلاد بن جاتے ہیں، مائیں ہم جو ہماری خواتین ہیں وہ اس سے آگے ہوتی ہیں، وہ تو کہتی ہیں یا ہی آپ گھر چلے جائیں تو بچے سہم جاتے ہیں، اور اگر بچے کوئی کھیل لیں، شرارت کر لیں تو تھپڑ پڑتے ہیں، نظر نہیں آتا تیرا پیو گھر آ گئے، ابو گھر آ گئے ہیں، بیٹھ جا کونے میں، ہلنا نہیں، حرکت نہیں کرنی ہے، سائلنس، دیر شوڈ بی پن ڈراپ سائلنس، خاموشی چھا جانی چاہیے۔ نہیں، فرمایا بچوں کو جتنا زیادہ بچپن میں کھلاؤ گے ان کی بڑی عمر میں عقل اتنی زیادہ ہو جائے گی، ان کا شعور اتنا بیدار ہوگا، ان کے شعور کے دریچے اتنے کھلیں گے۔ رسول کریم علیہ السلام ابی ہریرہ فرماتے کہ ہم نے خود دیکھا امام حسن اور حسین کو کچھ نہیں کروایا کرتے تھے، ہم تو کہتے ہیں گھر گئے ہیں تو سارا دن تھکیا ٹوٹیا میں آیا ہوا تو ان میں سکون لین دیو ہے،
ہٹ جاؤ پیچھے، بچہ اوپر چڑھ جائے کھیلے پیچھے بھاگے تو ماں بھی جو ہے وہ برانگیختہ ہوتی ہے، آتش زیر پا ہوتی ہے، اور باپ بھی بھڑک اٹھتا ہے کہ 2 منٹ میں چین لین دیو گے، سارا دن باہروں کام کر کے نہ گھر ہے نہیں چین لین دیں، زندگی حرام کیتی ہے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ رسالت مآب علیہ السلام. اور جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں گھر جب داخل ہوا تو میں نے بڑا عجیب سا منظر دیکھا. اچھا مجھے ایک بات تو بتائیے، اگر آپ 2 ہاتھ زمین پہ رکھ کے اور گھٹنوں کے بل پورے گھر کے اندر چکر لگائیں، گھومتے جائیں، گردن پر یا اپنے پشت پر بیٹے کو بیٹی کو نواسے نواسی کو بٹھا لے چلیں، تو بیوی نے کہنا بڈھے بارے ویکھو نا اینو کڈی آخر رہی ہے، کردہ کی پیا ہے، عقل نو ہاتھ مار، یہ کی پہ کر دیو تسی، کوئی ہے کام کرنے والا؟ اے تھوڑے کھڈونے پے نے تے کھیڈن دیو بچیاں نو، پٹھے کمن ٹر پے نے. اپنا ہی دین ہے، اپنا ہی کرائٹیریا ہے، اپنا ہی پیمانہ ہے. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں جب گھر میں داخل ہوا تو مجھے تو بڑا عجیب منظر نظر آیا. وَهُوَ يَمْشِي عَلَىٰ رَبَطٍ وَعَلَىٰ ظَهْرِهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. میں نے دیکھا کہ رسالت مآب علیہ السلام نے دونوں ہاتھ نیچے ٹکا رکھے ہیں، گھٹنوں کے بل پورے کمرے کے اندر گھر میں سین میں چکر لگا رہے ہیں جیسے، اور فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ يَقُولُ نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلُكُمَا. پیٹھ پر دونوں نواسے سوار ہیں اور چلتے جا رہے ہیں، کہتے واہ واہ دیکھو اونٹ کتنا اچھا چل رہا ہے، یہ اونٹ کتنے بہترین سواری ہے، میں تمہارا اونٹ ہوں. وَنِعْمَ الْعَضَلَانِ أَنْتُمَا. اور تم سے زیادہ اس پشت پر سوار ہونے کے لائق بھی کوئی نہیں اور بہتر بھی کوئی نہیں. کریکٹ؟ تو کبھی کبھی آپ بھی دونوں ہاتھ ٹیک لیا کریں نا بچے کے لیے. آجو آجو بیٹے میں گھوڑا بنتا ہوں، اوپر بیٹھو، آجو میں سواری بنتا ہوں آپ کی، آؤ آپ کو سیر کرواؤں. سنت تو پوری ہو جائے گی، پر آپ کی تو ایگو اور ہماری ایگو ہمارے آڑے آتی ہے نا، ہم تو فوراً بڑے باوقار اور متین بن جاتے ہیں. کہتے نہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے، آکورڈ لگتا ہے، یہ آکورڈ لگتا ہے. آکورڈ نہیں لگتا، خدا کا خوف کرنا چاہیے. عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ رسالت امام احمد بن حنبل کی رسول کریم علیہ السلام عبید اللہ کو، مجھے اور کثیر بن عباس کو، آپ ہمیں تینوں کو سامنے کھڑا کرتے، بالکل سامنے کھڑا کرتے، پھر فرماتے کہ اچھا دوڑ لگاؤ، آؤ بھاگو. ہم تینوں چھوٹے بھاگتے دوڑ لگاتے. من سبق الیہ فلو ہاکذا و ہاکذا. فرماتے جو پہلے مجھ تک پہنچے گا اس کو میں یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا. بچوں کو کھڑا کر دیتے، کہتے بھاگو دوڑ لگاؤ، کون پہلے آتے، آؤ چلو بھاگو. کہتے ہم تینوں بھاگتے اور بھاگتے بھاگتے آتے. فرماتے یستبقون الیہ ویقومون علی ظہرہ وصدرہ. ہم دوڑتے سب سے پہلے رسالت مآب علیہ السلام کے گھٹنوں پر چڑھتے، پاؤں رکھ کے، پھر سینے پر چڑھتے، پھر کندھوں پر چڑھتے، پھر پیچھے الٹ جاتے. بات غور کریں، بچہ جب بھاگتا چھوٹا آتا ہے آپ اسے پکڑتے ہیں، ایک پہلے بھاگ آیا، اسے چھلانگ لائی، پاؤں اٹھائے آپ کے گھٹنوں کے اوپر، آپ بیٹھے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کے سینے کے اوپر، اس کے بعد آپ کے کندھوں کے اوپر. فرماتے ہم چڑھ جاتے تو فیقبلہم، آپ ہمیں زور زور سے بوسے دیتے، وَيَلْزَمُهُمْ، اور ہمیں زور سے سینے سے چمٹا لیتے، زور سے سینے سے. کوئی بات نہیں، کبھی کبھی اپنی ایگو چھوڑ دیا کریں. یہ جو آپ کا وقار اور آپ کی متانت اور یہ جو ہم نے خود ساختہ ایک سیلف کریٹڈ چیزیں جو اپنے اندر پیدا کر رکھی ہیں، تو یہ سوچ لیں کہ یار اس کائنات میں سب سے افضل ذات ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، اور اللہ کو بھی جو سب سے زیادہ محبوب ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. جب اس ذات کے نزدیک یہ عمل بہتر ہے تو وہ واقعتاً ہی بہتر ہے. اسی کے اندر وقار ہے، اسی کے اندر متانت ہے، اسی کے اندر سجیدگی ہے. اللہ نے ساری خیر اسی عمل کے اندر پوشیدہ کر دی ہے، ساری خیر اسی کے اندر پوشیدہ ہے. بچوں کو بلایا کریں، مقابلہ کروایا کریں. اور امام مسلم کی حدیث، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، رسالت مآب علیہ السلام تشریف لائے، فتواريت خلف باب، میں دوڑ کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا. قال فجاء، آپ نے مجھے پیار سے بلایا، فجاءتنی خطاتا، مجھے تھپکی دی آپ نے زور سے، اور فرمایا اذهب وادعوا لی معاویہ، جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ. کہتے ہیں میں دوڑ کے چھپ گیا تھا، آپ کو دیکھ کے چھپ گیا تھا، کھیل رہا تھا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ینبغی ان یوزن لہ بعد الانصراف من الکتاب. بچہ کالج سے آئے، یونیورسٹی سے آئے، بچہ اسکول سے آئے، پڑھ کے آئے، تو فرماتے ہیں کہ اس کو ان تلعب لعبا جمیلا
اس کو کھیلنے کا موقع دو، اچھی طرح کھیلنے کا موقع دو، بیگ اس کا ایک سائڈ پہ کر دو، کو جاؤ کھیلو، ریسٹ کرو آپ یستریح الیہ من التعب المکتب، تاکہ وہ اپنے مکتب کی، اپنی یونیورسٹی کی، اپنے کالج کی تھکاوٹ کو اتار سکے. نہیں، ہاں فرمایا ایسے کیا کرو. ہاں فَإِنَّ مَنَ السَّبِيَ مِنَ اللَّعْبِ، جب آپ بچے کو کھیلنے سے روکتے ہیں، وَإِرْحَاقَهُ إِلَى التَّعْلِيمِ دَائِمًا يُمِيتُ قَلْبَهُ وَيُبْطِلُ ذَكَاءَهُ، جب بچے کو پڑھنے کے بعد کھیلنے سے روکا جاتا ہے تو سب سے پہلا کام تو آپ یہ کرتے ہیں، اس کا دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کے سپرد کر دیتے ہیں. اس کا دل مر جاتا ہے. وَيُبْطِلُ ذَكَاءَهُ، دل ہی نہیں مرتا، اس کی انٹیلیجنس، اس کا آئی کیو لیول بھی ڈاؤن ورڈ جاتا ہے. اس بات کا بھی خیال رکھیں. یہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں. آپ کے بھانجے بھتیجے، پوتے پوتیاں، نواسے، آپ کی اپنی اولاد، آپ کو ذمہ داری کے ساتھ انہیں کھیلنے کا موقع دینا چاہیے، ان کو ترغیب دینی چاہیے. عمر فاروق فرماتے ہیں، امام بخاری کی حدیث کے کسی نے رمضان میں ڈرنکر تھا، روزہ نہیں رکھا، تو فرمایا ویلکا وصبیاننا صیام، ہائے افسوس، ہمارے تو بچے بھی روزہ رکھتے ہیں اور آپ نے روزہ نہیں رکھا، روزہ رکھنا چاہیے. دوسری حدیث امام بخاری کی، ربی بنت معوذ فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے عاشور کی صبح پیغام بھیجا کہ بیلا انصار کو کہ آج کوئی بھی نہیں کھائے گا، سارا دن سب روزہ رکھیں گے. افطاری کے لیے دسترخوان آراستہ کیا کریں، سحری کے لیے دسترخوان آراستہ کیا کریں. بچے نے روزہ رکھنا ہے، یہ نہیں رکھنا، ساتھ بٹھائیں، اس کی پسند کی چیز بنا دیں، اس کو کھلائیں. نہیں رکھتا روزہ، نہ رکھے، اس کو ساتھ کھلائیں، اس کو بٹھانا ہے، ساتھ کھلانا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ربی فرماتے امام بخاری کے حدیث، وَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدَ وَنَصُومُ صِبْيَانُنَا، ہم بھی روزہ رکھتے، ہمارے بچے بھی روزہ رکھتے. وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ، اور جب بچوں کو بھوک لگتی یا روزہ محسوس ہوتا، لُعْبَةُ مِنَ الْإِهْنِ، ہم ان کو اون کی بڑی بنی گڑیا دے دیتے، اور جب ان میں سے کوئی روتا تو اس کو گڑیا تھما دی جاتی، وہ گڑیا سے کھیلنے لگ جاتے، کھلونے سے کھیلنے لگ جاتے. یوں ہم ان کو لالچ دے کے، کچھ کھلا پلا کے، اور کوئی دکھا کے، کھیل کھلا کے ہم ان کا جو ہے وہ روزہ پورا کر دیتے. ٹریننگ. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ بچے کی دینی تربیت تو گھر سے ہوتی ہے، دینی تربیت تو گھر سے ہوتی ہے. بہتر ہے کہ آپ گھر کے اندر ایسا ماحول پیدا کریں جس ماحول سے جو ہے وہ بچے کے لیے آسانی ہو، اور اسے آئندہ اپنے آنے والے وقتوں میں اس کے اندر دین راسخ ہو جائے. بچے کو ادب بھی سکھانا چاہیے کہ نہیں سکھانا چاہیے؟ اقبال نے کہا تھا، نوجوان راش بینم بے ادب، جب میں نوجوانوں کے بے ادبی کرتے دیکھتا ہوں، روز من تاریک می گردت جو شبد، میرا دل رات کی طرح تاریک ہو جاتا ہے. اور مجھے کیا یاد آتا ہے، تاب و تب در سینہ افزاید، مرا یاد عہد مصطفیٰ آیت. فرماتے مجھے ایسا منظر یاد آتا ہے کہ جیسے رسالت امام علیہ السلام کا عہد تھا، جس میں تربیت یافتہ نوجوان تھے. رسول کریم علیہ السلام تربیت فرماتے تھے، صحابہ کی، بچوں کی تربیت فرماتے تھے، بچوں کا خود استقبال کرتے تھے. استقبال بچے کا کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. بچہ اسکول سے آئے، کہیں باہر سے آئے، سارے کام چھوڑ کے پہلے بچے کو ریسیو کرے، بچے کو اس کا بیگ اتاریں، اس کا جو بھی کر سکتے ہیں میکسیمم لیول پر جا کے جو اس کو سروسز دے سکتے ہیں بچے کو سروس دیں. رسالت امام علیہ السلام خود استقبال فرماتے، اور صحابیات بچوں کو دودھ پلاتی، اور دودھ پیتے بچے لے کے حاضر ہو جاتی، بچے شیرخوار بچے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور پھر دم کرواتی، اور ماں جب بچے کے منہ میں لقمہ ڈالتی تو بسم اللہ پڑھا کرتی تھی، لوری کی جگہ اللہ 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 کرتے تھے. اب ہم ساتھ میوزک لگا دیتے ہیں کہ آسانی سے سو جائے گا، ایزیلی سو جائے گا. شکوہ کس چیز کا ہے؟ بگڑتی نسلیں اور ماحول. نوجوان نسل کے بگاڑ کا ایک سبب ہم بھی تو ہیں. حلال و حرام کی آگاہی، نہ ہم میں خود امتیاز ہے، نہ ہم نے اولاد کے اندر امتیاز قائم کیا ہے. ہم نے تربیت کے اقدام نہیں کیے، گھر بیٹھ کے پالیٹکس کرتے ہیں، بچوں کے سامنے پالیٹکس کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ماں بیٹھ کے نندوں کے خلاف باتیں کرتی ہے، دیور کے خلاف کرتی ہے، جیٹھ بچے سنتے رہتے ہیں، بچے کہتے ہیں چچا بھی دشمن، تایا بھی، چچی بھی،
پھوپھی بھی ماں قصیدے پڑھتی ہے اپنے والد والدہ کے، بچے نانا نانی کی تعریف سنتے ہیں، الٹیمیٹلی سارا ڈائیورشن جو ہے، جھکاؤ جو ہے سارا کا سارا وہ ننہال کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں جب صدقہ دینا ہو تو بچے کے ہاتھ سے دلوایا کریں، نہیں مسجد میں بیٹھے ہوں اگر بچے ساتھ آ جائیں، بچے ساتھ لائیں، اگر مسجد کے اندر وہ چھوٹا ننھا سا بچہ بیٹھا ہے، اگر آپ کے من میں آیا کہ یار ابھی ڈونیشن ہوگا مسجد کے لیے تو خود مت دیجیے گا، اس کے ہاتھ میں دیں کہ بیٹا دو، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا رائٹ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وی ہیو ٹو مینٹین اٹ، ہمیں اس کی مینٹیننس کو کیپ اپ کرنا ہے، ہم نے اس کو دو، بچے کو دیں۔ صدقہ ہمیشہ بچے کے حوالے کیا کریں، اور بچوں کے اندر خواہشات کی تکمیل کی عادتیں پختہ نہ کریں، ہر بات نہ مانا کریں، کوشش کیا کریں سیر و تفریح بھی کروا لیں، گھر کے کام کی عادت بھی ڈالیں، اور بچوں کے ساتھ ایفائے عہد کیا کریں۔ کیا کیا کریں؟ ایفائے عہد کیا کریں۔ میں کل اور آج دو دن اتفاق ایسا ہوا کہ بچے کا کام تھا، اسٹوڈنٹ تھا، میں بچہ کہتا ہوں، بچے ہوتے نہیں ہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے چرچز میں جانا ہے، اور وہ اپلیکیشن لکھ کے لے آئے میرے پاس، تو میں نے کیسے کمپوز کروا لو، میں سگنیچر کر دیتا ہوں۔ وہ کل اسے میں نے کہا کہ آپ آج آ جانا، آج میں اسٹک تھا، کوئی ڈیلیگیشن آ رہا تھا، تو وہ لے کے آ گیا میرے پاس کھڑا باہر، تو میں نکلا، میں کہ بیٹا وہ کام ہے مجھ سے، کوئی کہتے جی استاد جی کام ہے، یہ اپلیکیشن آ گئی، تو کہ یار کل، کہتا آپ نے کل بھی تو یہی فرمایا تھا۔ اچھا میں ٹھیک ہے، میں وہیں کے کوریڈور میں کھڑا ہو کے دیکھا، تو میں نے کہا بیٹا یہ نہ لکھو کہ میں نے چرچ کا دورہ کرنا ہے، اس میں اپنی کوئی ریزن تو بتاؤ نا، کیوں دورہ کرنا چاہتے ہو، بتاؤ، میں انٹر ریلیجن کمپیریزن اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، کرسچینٹی کی جو طریقہ عبادت ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس طرح نہیں۔ وہ چرچ کا جو پادری پریسٹ ہے، یہ چیزیں ڈاؤٹ فل ہوتی ہیں، آپ اس کو دوبارہ لکھیے، کریکشن کر لیجئے، میں پھر آپ کو سگنیچر کرتا ہوں۔ چرچز میں جانا چاہتا ہے، ان کا طریقہ عبادت، وہ سارے جو کچھ وہ کرتے ہیں، ان کے شعار جو اس کو دیکھنا چاہتا ہے، میں کہ بیٹے آ جانا۔ وعدہ کہہ کے پھر بات کو نہ سننا، پرواہ نہ کرنا، ٹھیک نہیں ہوتا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پلیٹ میں گھوم رہا تھا تو میرے نبی نے ہاتھ میرا یہاں سے پکڑا، میں چھوٹا سا بچہ تھا، فرمایا رکو، پڑھو بسم اللہ، دایاں ہاتھ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، پلیٹ کے درمیان سے نہیں کھانا، درمیان سے نہیں کھانا، ٹھیک ہے نا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے، دسترخوان پہ بیٹھ کے بچوں کی پلیٹ اور ان کے جو جیسچر ہیں، ان کا جو کھانے کا طریقہ، اس پر بھی غور کیا کریں۔ احب الصبیانی، رسالت مآب نے فرمایا کہ بچوں سے محبت کرو، وارحموہم، ان سے رحم کرو، وَإِذَا وَعَدتُّمُوهُم، جب بچوں سے وعدہ کرو، فَفُوهُم، تو پھر اس کو پورا کیا کرو، فَفُوا لَهُم فَإِنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا أَنَّكُمْ تَرْزُقُونَهُم، چونکہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رازق یہی ہے۔ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آ رہی۔ فیس ابو نے دینی ہے، شوز ابو نے دلانے ہیں، کپڑے ابو نے لے کے دینے ہیں، چیزیں ابو نے لے کے آنی ہیں۔ وہ ننھا سا بچہ، اس کے ذہن میں ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ میرے رزق کا، میری خواہشات کی تکمیل کا سورس یہ ہے، میری خواہش کی تکمیل اس ذات سے ہوگی۔ اور جب آپ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو کس سطح پر بات جاتی ہے، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے جی۔ کیفا نربی اولادنا، ہمیں اپنی اولاد کو کیسے پالنا ہے، یقیناً یہ ایک اہم مرحلہ ہے۔ اچھا، یہ میں نے ایک چیز بڑے غور سے دیکھی ہے، بچوں سے جب بھی کام لینا ہوتا ہے، یہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں میاں صاحب، آپ کی بھی تو صاحبزادی چھوٹی سی ننھی بچی ہیں، تو کیوں ہم لوگ یہ کیوں کہتے ہیں، اچھا چلو تم یہ کام کر کے آؤ، میں آپ کو نا گاڑی دلا دوں گا۔ یا تم لالچ دیتے ہیں، تو جانا ہے کہ نہیں جانا، چل اٹھ کے کام کر، تیری میں ٹرانگیں توڑ دوں گا۔ کام کیسے نہیں کرتے؟ خوف اور لالچ، یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو ٹولز ہیں that we are using frequently and continuously۔ ساری زندگی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، کام لینا ہے، یا اس کو جھڑکنا، ڈانٹنا ہے، کام کرو، ورنہ ایسی پٹائی لگے گی، ایسی مار لگے گی تو یاد کرو گے، نہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا کام کرو گے پھر ملے گا، کام کے بغیر تو چیزیں بھی دے گی، یہ بھی لے دوں گا، وہ بھی لے دوں، کام کرو۔ ابتدا میں آپ نے ایسی بنیادیں فراہم کی ہیں کہ وہ بچہ جو اللہ کی امانت آپ کے پاس تھا، جب بھی آپ نے اس سے کام لیا، ٹیمپٹیشن تھی تو دو چیزیں تھیں، یا آپ نے خوف سے کام لیا،
یا آپ نے لالچ سے کام لیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ساری زندگی ڈیولپ ہوئی، ایسے اس کی ہیبٹس ڈیولپ ہوئی، وہ زندگی بھر یا کام خوف سے کرے گا یا لالچ سے کرے گا. وہ رشوت مانگے گا، پیسے دو میں کام کروں گا، نہیں تو اوپر سے کوئی پریشر آ جائے گا، خوف تو کام کرے گا. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بھی مشورہ دیا کرے نا، آپ سنتے ہی رہتے ہیں بولتے نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، میرا بھی مالک تمہارا مالک، آپ یہ کام کرو گے اللہ خوش ہو جائے گا، فرشتے خوش ہو جائیں گے، نبی پاک، پھر آپ کو بڑا انعام ملے گا، ایک بڑا سا ہیوج آپ کو محل ملے گا، پیلس ملے گا پیراڈائز کے اندر، آپ یہ کام کرو، دیکھو آپ کتنے اچھے ہو. اس کو ٹیمپٹیشن کی طرف لائے نا، یا خوف یا لالچ، یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہوتی. بچے کو حلال غذا کھانی چاہیے، رسالت. اچھا یہ میں اس دن بڑا حیران ہوا، میں ایک گھر، ہمارے عزیزوں کا گھر ہے، تو مجھے بڑا عجیب لگا. وہ جو خاتون خانہ تھی، بزرگ خاتون تھی، انہوں نے دو باتوں، ان کی بہو نے کنسیو کیا ہوا تھا، تو اچانک ان کے صاحبزادے داخل ہوئے. میں نے بچی سے ایسے، میری بدقسمتی، میں نے پوچھ لیا کہ میرے بیٹا کہیں جانے کی تیاری ہے، آپ کہیں جا رہی ہیں، کہیں جانا آپ لوگوں نے، میں غلط وقت پر تو نہیں آ گیا؟ تو وہ کہتی نہیں انکل جانا تو نہیں ہے. تو فٹ سے بولی نہیں ہے شام اس ویلے ہر ویلے اس ویلے روز ہی ہیر بن کے بہ جاندی ہے، وہ آن دا ٹائم ہوتا ہیر بن کے بہ جاندی ہے. تو میں کہ آپ کیا چاہتی ہیں وہ کسی اور کے لیے ہیر بن جائے؟ اس کا شوہر آ رہا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ عورت اپنے آپ کو آراستہ رکھے اپنے شوہر کے لیے. تو میں کہ اس میں کوئی تلخی سی بات ہے؟ تو اس کے میاں کے ہاتھ میں کوئی چیزیں تھی، کھانے پینے کے پھل ول تھا، تو انہوں نے کہا کہ آج کل بڑی خدمت ہو رہی ہے، اسپیشل ادی خدمت ہو رہی ہے. ہائے ہائے. رسالت مآب علیہ السلام شاہ فرمایا کہ جب عورت ان ایام سے گزر رہی ہو تو اس کے لیے اچھی خوراک کا بندوبست کرو. کس کا بندوبست کرو؟ اچھی خوراک کا بندوبست کرو. اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ السید من صیادی فی بطن امہ، جو ماں کے پیٹ میں سعید ہے وہ سعید ہے، والشقی من شقی فی بطن امہ، جو ماں کے پیٹ میں شقی اور بدبخت ہے وہ بدبخت ہے. پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب عورت ان ایام سے گزر رہی ہو تو اسے گناہوں سے بچنا چاہیے. کس سے بچنا چاہیے؟ یہ باتیں آپ کس لیے بتا رہا ہوں کہ ینگ بچے بیٹھے ہیں، اگر شادیاں ہو چکی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور بیگمات کنسیو کر لیں، بچہ ہونے والا اسے خوراک اچھی دیں، اس کا خیال رکھیں، اور اسے بتائیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ اچھے کام کرو گی تو بچہ سعید ہوگا، اگر آپ گناہوں کا مکروہات کا ارتکاب کرو گی تو بچہ شقی ہوگا. اپنے آپ کو مکروہات سے اور گناہوں سے بچا کے رکھو، غلطیوں سے بچا کے رکھو، یقیناً اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کی تکریم بھی کیا کریں، تعظیم بھی کیا کریں. ولادت کے بعد تربیت کی آپ نے 7 ایئرس کی آپ نے 3 جو ہیں وہ آپ نے سلاٹس آپ نے دیں. پہلے 7 سال تو آپ کا بچہ کیا ہے؟ الولد سید 7 سنین، 7 سال تو بچہ سردار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو آپ بچے کی ساری باتیں مانتے نہیں ہیں؟ مانتے تو ہیں، سردار تو ہے نا، جو کہتے ہیں بابا لے دو، بابا باہر جانا ہے، تو آپ مانتے ہیں نا. افتخار صاحب مانتے نہیں آپ؟ جو کہتا ہے کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. عبد 7 سنین فرمایا اگلے جب 7 سال آتے ہیں، 8ویں سال میں داخل ہوتا ہے، ان 7 سالوں کے اندر وہ بچہ جو ہے وہ آپ کا غلام ہے، آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے. جیسے غلام کی، ملازم کی تربیت نہیں کی جاتی، آپ نے تربیت کرنی ہے، اس کو رغبت دلانی ہے، حلال حرام سکھانا ہے، آداب سکھانے ہیں. وَوَزِيرٌ 7 سنین، اور جب وہ 14 ایئرز کمپلیٹ کر لیتا ہے اور 15ویں میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ آپ کا منسٹر ہے، آپ کا وزیر ہے. وزیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بادشاہ ڈی ٹریک ہونے لگتا ہے تو اس سے مشورہ دیتا ہے، رائے دیتا ہے کہ جی یہ کام کر لیں، یہ نہ کریں، اس میں بھلائی ہے، اس میں بھلائی نہیں ہے، مشاورت کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب بچہ 15 سال کا ہو جائے تو اس کی عزت نفس بحال کریں، اس سے مشاورت کیا کریں. کیا کیا کریں؟ ہاں ٹھیک ہے نا، ہم کرتے ہیں مشاورت، کہ باہر جا کے بیٹھو، بچیاں دا کوئی کام نہیں، باہر جا کے بیٹھو. کوئی جب بات گھر میں کسی پر مشاورت ہو رہی ہوتی ہے نا، چلے شادی کا کوئی ایونٹ طے کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی ایونٹ طے کرنا ہے، کوئی آپ نے ڈیسیژن لینا ہے، پہلے کہتے ہیں یار بچیاں دا کی کام ہے، جاؤ باہر جا کھیڑو جاؤ، تسی تہاڈا کام ہی کوئی نہیں نہ، تو پھر یہ آپ کا کام ہے. آپ کے بعد وہ تو آپ کے جانشین ہیں،
انہیں ساتھ بٹھائیں تاکہ انہیں نشیب و فراز کا پتہ چلے، انہیں اچھائی برائی کا پتہ چلے۔ وہ عقل جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، وہ عقل جو امپارٹ ہو، منتقل ہو، آپ کی قوت فیصلہ، آپ کی دانش، آپ کا عقل، آپ کا شعور، وہ سارا بچے کے سامنے آنا چاہیے۔ اس بچے کو پتہ ہو کہ میرا باپ کتنا عقل والا تھا اور کیسے فیصلے کیا کرتا تھا۔ بچوں کو دور نہ کیا کریں، ان سے مشاورت کریں، نہ ہو تو اس کی رائے تو لے لیا کریں نا، رائے لینے میں حرج ہے کوئی؟ ہم تو رائے لینے کو بھی تیار نہیں ہوتے، چلتے ہیں تیز چلتے ہیں، دیکھتے ہیں بچوں کی عزت جو ہے وہ رسالت مآب سے رہا ہے کہ بچوں کو ضدی میں ایک تو ان بچوں کی تکریم کریں، بچوں کی عزت نفس کو بحال کریں اور ان کو آپ شروع سے باعزت ہونے کا احساس دلائیں۔ یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے۔ بچے کے اندر آپ نے ایک ایسی چیز کریٹ کرنی ہے جس سے اسے ریئلائز ہو کہ وہ باعزت ہے، باوقار ہے، وہ اپنے نفس کے خلاف کبھی نہیں چلے گا۔ اچھا، ایک بچے کو آپ روز کہتے ہیں یہ بڑا سچا بچہ ہے۔ اچھا، میں آپ کی مثال لیتا ہوں، میں آپ میں ایک ریلیجس فگر ہوں، ٹھیک ہے، میری ذات کے ساتھ آپ کی ایک اسپیسیفک پرسیپشن جو ہے وہ اٹیچ ہے آپ کی میری ذات کے ساتھ۔ اب مجھے پتہ ہے کہ لوگ مجھے ایک دیندار آدمی سمجھتے ہیں اور میں دین کی علامت اور سمبل ہوں، میں دین کا۔ میں یہ کبھی بھی بائیں ہاتھ سے نہیں پیوں گا بائیں ہاتھ سے کبھی بھی نہیں پیوں گا۔ یہ تو آپ تو بڑے تیز لوگ ہیں، آپ نے مول صاحب کی پہ کر دینے۔ یہ وہ میری عزت نفس ہے جسے مجھے بچانا ہے۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میری عزت پر حرف آئے، جس سے میری عزت نفس پر حرف آئے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو موریلٹی کے اگینسٹ ہو یا جس سے آپ کی عزت نفس افیکٹ ہو، کبھی بھی نہیں آپ کریں گے، بچوں کے سامنے ایسا کام نہیں کریں گے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کی تکریم کیا کرو، من قرمت علیہ نفسہ لم یہنھا بالمعصیۃ، فرمایا بچوں کو محترم بنا کے اس کو باعزت بنا دو، وہ کبھی بھی گناہ اور غلطی کر کے اپنے نفس کی تذلیل نہیں کرے گا۔ جب آپ کہیں گے نا بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور سب کے سامنے مشہور ہوگی بہت سچ بولتا ہے بچہ، ہر بات سچ کہہ دیتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں جھوٹ بولے گا، اپنے نفس کی تذلیل نہیں کرے گا۔ بچے کو ضدی ہٹ دھرم بنانا ہم خود بناتے ہیں۔ بچہ روئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ کی بیگ بات کیا کرتی ہیں، یا آنے والی بیگ بات کیا کرے گی؟ کرنا چ آواز بھی پہنتی، تیرا دماغ پھٹ گیا ہے، کانوں بڑی شرل ہے اس کی آواز میں، تھرل، بالکل عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ماں اٹھتی ہے اور باپ بھی اٹھتا ہے، باپ کو اللہ ہدایت نہ دی ہو تو اٹھ کے 2 تھپڑ لگاتا ہے، ماں اٹھتی 4 اور لگا دیتی ہے۔ چپ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ایک بات تو بتائیے مجھے، جتنا بچہ آپ کے سامنے بے بس ہے، آپ بھی تو اپنے رب کے سامنے اتنے بے بس ہیں نہیں؟ جتنی قدرت اور جتنے قادر آپ اس معصوم شیرخوار بچے پہ یا ننھے بچے پہ، جتنی قدرت آپ کو ہے، جتنے قادر آپ ہیں، یہ یاد رکھیے گا آپ کا رب اس سے کہیں زیادہ آپ پر قادر ہے نا ایسا؟ آپ اس پر ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ اس پر ہاتھ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ وہ کمزور ہے، وہ ضعیف ہے، وہ نحیف ہے، وہ ریٹیلیٹ نہیں کر سکتا، وہ ریئیکٹ نہیں کر سکتا، وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے، بہادر تو وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو رکھ سکے، دھاڑ کے پورا گھر سر پہ اٹھانا، پٹائی کر دینا، گالیاں دینا، بغیرت، کتا، کنجر، گندی نسل، فلانا جو منہ میں الفال بک دیا اور پٹائی کر دی، اور پھر کہا ہم تو اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، ہمارے تو اوصاف ہی قابل شمار نہیں ہیں۔ ہاں جی، من بقا صبی لہو فارداہ، جس گھر کا بچہ روئے، جس گھر میں بچہ روئے، ماں ہو، باپ ہو، دادا ہو، دادی ہو، گھر کا جو بندہ موجود ہو، فارداہ، وہ اس کو راضی کرے، حتی یسکنہ، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو جائے، آتاہ اللہ من الجنہ، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، حتی یردا، جنت بھی ایسی عطا فرمائے گا جس پر وہ خود راضی ہوگا، جنت بھی ایسی، بغیر اگر آپ عدن پہ راضی ہیں تو عدن دے گا، ماوا پہ راضی ہیں تو ماوا دے گا، جس جنت پر آپ راضی ہیں رب وہ جنت عطا فرمائے گا۔ بچوں کو ماریں گے
توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نہیں ہاتھ اٹھانا بچوں پہ, نہیں مارنا بچوں پہ, اللہ سے ڈر جائیں, اللہ سے ڈر جائیں, نہ یہ کام کیا کریں. بازار جاتے ہیں بچوں کے لیے چیزیں خریدتے ہیں, خریدنی چاہیے چیزیں. من دخل السوق, اچھا یہ کہہ دینا کہ یار وہ آپ پہ لے لیں گے, یہ پیسے پھاڑ لو, چیز جا کے لے آؤ, تھوڑی ماں لے آئے گی. نہیں, اٹس ناٹ رائٹ. آپ نے فرمایا جب تم بازار جاؤ, من دخل السوق فاشترى طوفة فحملها الى عياله, جب بھی گھر سے باہر جاؤ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے آیا کرو. اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے آیا کریں. آپ نے فرمایا فلیبدا, اور فرمایا جب لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اجر کیا دے گا, جیسے تم نے کسی مسکین یتیم کے لیے صدقہ لیا اور لے کے اس کو پہنچانے گئے, جتنا اجر وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اپنی اولاد اور بچوں کے لیے لانے پر اللہ اتنا اجر عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو یار درجن کیلے پکڑ کے نکل جائیں, کیا فرق پڑتا ہے. میں بھی ابھی آ رہا تھا راستے میں, تو میں نے گاڑی روکی, دربار سے آفس سے میں نکلا ہوں, اور میں نے وہ جب چڑھنا تھا میں نے رنگ روڈ پہ, تو سائڈ پہ میں نے گاڑی کھڑی کی, 2 بچے میرے ساتھ ہیں. میں کہ بیٹا چھوٹے نواسی ہیں میرے گھر میں, تو بوڑھا آدمی ہوں, میں کہ بیٹا بچوں کے لیے کوئی چیز لے لو, یہ پھل اچھا لگ رہا ہے, وہ ابھی میری ڈکی کے اندر موجود ہے, جاؤں گا شام کو دے دوں گا, نانا ابو آئے چیز لے آئے ہیں. ہاں حدیث پاک بھی آتا ہے وَلْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قبل الذُّكُورِ, لیکن میں خدا کا رسول تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اگر بیٹی بھی ہو بیٹا بھی ہو, چیز خریدتے ہوئے آغاز آپ نے بیٹی سے کرنا ہے. آغاز کیسے کرنا ہے؟ ہاں فرمایا وَلْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قبل الذُّكُورِ فَإِنَّ مَنْ فَرَحَ اللَّهُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِّنْ وَلَدِ اسماعیل. اگر تم نے چیزیں لینی بیٹے کے لیے بھی ہے, لینی بیٹی کے لیے بھی ہے, آغاز بیٹی سے کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے دے گا. ٹھیک ہو گیا نا. کیا فرق پڑتا ہے یار, دکان پہ کھڑے ہو, آپ نے بچوں کے گارمنٹس کی دکان پہ گئے, آپ نے کپڑے خریدنے ہیں بھتیجی کے لیے, بھانجی کے لیے, پوتی کے لیے, تو آغاز کے یار پہلے میں نے فراق کو کھا دینا ہے, پہلے میں فراق لاؤں گا, بعد میں دیکھوں گا باقی. ٹھیک ہے, نہیں مشکل کام ہے. یہی تو دین جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں, یہی تو دین ہے جس نے آپ کی قبر کو ٹھنڈا اور روشن کر دینا ہے, جس نے آپ کی آخرت کو ٹھنڈا روشن اور پر نور کر دینا ہے. فرمایا جس نے بیٹے کو راضی کیا, بیٹی کے بعد بیٹے کے لیے لیا, وم بقا, اور فرمایا کہ اس کو اجر کتنا ملے گا, ومن بقا من خشیت اللہ ادخلہ اللہ جنات النعیم. فرمایا بعد میں بیٹے کے لیے لے لو, اس کا اجر یہ ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے برابر اجر دے گا کہ جو رب کے خوف سے روتا رہا اور اس کے رونے پر رب نے اسے جنت نعیم عطا فرما دی, ساری نعمت عطا فرما دی, اس کا اجر مل جائے گا. اولاد آپ کی, اولاد تو آپ کی اپنی ہے, آپ چاہیں یا نہ چاہیں کچھ کو لے کے تو دینا ہے نا اسے آپ نے. تو اگر خوشی سے لے کے دے دیں, آغاز بیٹی اور اس کے بعد بیٹے سے کر لیں, تو کیا فرق پڑتا ہے. بچوں میں گھل مل جایا کریں, خیال کیا کریں بچوں کا. چلیں جی تربیت کی باتیں ختم کرتے ہیں, کوئی پہلے سوالات کے جواب آئے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں, ایک آدھ بات بھی کر لیتے. میں کوئی نماز ادا کر رہا تھا ادھر اپنا سمنا بات اپنے مدرسے میں, تو ایک کوائٹ ینگ مین اور ویری اسمارٹ اینڈ ویری ہینڈسم, وہ ینگ مین جو ہے وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا, جیسے آپ دونوں نہیں بیٹھے. آپ لوگ پتلونے پہنتے ہیں, پینٹس پہنتے ہیں, اس میں وہ کیا کہتے ہیں جی, وہ جینز آپ پہنتے ہیں, اور بڑی کوالٹیٹیو جینز ہوتی ہیں اور بڑی مہنگی بھی ہوتی ہیں, اس کی جگہ جگہ سے وہ پھٹی ہوتی ہیں. نہیں دیکھیں ایکسیپشن از آلویز دیئر, میں آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. وہ لوگ جو پہنتے ہیں یہ نیز سے, اچھا وہ کچھ طرح سے ہوتی ہیں کہ وہ کریکس ہوتے ہیں سارے اس کے اندر, وہ بالکل ہی تھائز سے, اس سے, یا آپ کی لیگز جو ہے اس مختلف جگہ سے پھٹی ہوتی ہیں, اور اچھا خاصا پارٹ آپ کا باڈی کا جو اسے نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی اتفاق ہوا دیکھنے کا؟ یہ ڈسکشن ہے, تقریر میری ختم ہو گئی ہے, یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. ہوا اتفاق دیکھنے کا کبھی ایسا؟ بابا آپ بتائیے نا, آج ابو آپ کے نظر نہیں آ رہے, آپ مجھے نظر آ رہے ہیں. نہیں ابو میرا خیال ہے, اچھا ادھر تشریف فرمایا ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ کیا خیال ہے, اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ کیوں؟ اچھا یہ سطر بھی مجھے آج سمجھا دیں, یہ سطر آپ کرتے رہتے, یہ آپ مرد ہیں, میں عورتوں کی بات تو نہیں کرتا, بھی مردوں کی بات کر لیتا, یہ آپ کا سطر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اچھا ناف سے لے کے یا صف بندی کے متعلق بیان کریں, لوگ کوئی خاص اثر نہیں لیتے اور بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے, اور نماز
دیر سے کھڑی ہوتی ہے چندہ کے متعلق بھی کہ وہ صرف مسجد کے اخراجات کے سلسلے میں خرچ ہونا ہے اور کسی قسم کا خرچہ محفل پاک اور کسی میں یس. اب آپ یہ بات دیکھیں ذرا. اب مجھے اتنا بتائیے کہ اب میں آپ سے کہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ یار مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی ڈے بائی ڈے ایکسپینڈیچرز ہیں، وی ہیو ٹو میٹ اٹ، ایڈمنسٹریشن ہیو ٹو میٹ دیس ایکسپینڈیچرز. بیگم تو تکلے کی نوک پہ بھی خرچہ لے لیتی ہے، تو ولنگلی اور ان ولنگ یو ہیو ٹو پے، آپ کو دینا پڑتا ہے. اب میں آپ سے کہوں کہ آپ دیجئے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تو نوبت آنی نہیں چاہیے. دل کھول کے دیں. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے راندہ صاحب. اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک دو گے میں 700 گنا دوں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو اپنی زندگی کی مثالیں سناؤں تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ کتنا عطا فرماتا ہے. پہلے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم سمٹ جاتے ہیں، صف بندی کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی صف بندی نماز تاخیر ہوتی ہے، آپ بہت قریب آ جائیے، شولڈر ٹو شولڈر، ساتھ ملا لی، جگہ خالی کر دیجیے، پیچھے سے لوگ اندر آ جائیں گے. اور یہ تو ایک طے شدہ بات ہے. مساجد کی جتنی بھی محافل ہوتی ہیں، میں دوبارہ پھر اناؤنس کر دیتا ہوں، ان محافل کے اندر کوئی آپ کے جو یہ ڈونیشن ہے، مسجد کے ڈونیشن سے پیسے نہیں جاتے. ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے اپنی امانت اور دیانت کے اعتبار سے بہت بہتر ہے. بالکل آپ کے ڈونیشن سے نہ تو کوئی دیگ پکتی ہے، نہ کوئی کھانا بنتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. وہ سارے ایکسپینڈیچرز جو ہیں یوٹیلیٹی بلز پر جاتے ہیں یا یہاں کے جو امپلائی ہیں ان کی سیلریز میں جاتے ہیں. اس میں کوتاہی نہ کیا کریں، بالکل نہ کوتاہی کیا کریں. کوشش کیا کریں کہ اللہ جتنا دے اس سے زیادہ دے دیا کرے. کیا دے؟ اللہ فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم، جو رزق میں نے دیا اس میں سے خرچ کرو، جو زائد ہے اللہ کے گھر کے لیے دے دیا کریں. اپنے گھر کے لیے تو ہم کرتے ہیں، میرے بل آ جائے تو میں پے نہیں کرتا تو ہوں نا. کبھی ایسا ہوا میرا میٹر کٹا ہے؟ میرا تو آج تک نہیں کٹا، نہ بجلی کا، نہ پانی کا، نہ گیس کا. نہ میرا موبائل کبھی بند ہوا ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ ساری بندشیں اللہ کے گھر کے لیے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ہاتھوں ہیں. خیال کیا کریں، جتنا دے سکتے دے دیجئے. اور یہ سوچئے کہ اچھا یہ آپ چلے جی ایک ڈیسائیڈ ہوا کہ جی آپ نے فرمایا کہ مولانا یہ سطر جو ہے، اچھا یہ ناف امبلائکس جسے بیلی بٹن کہتے ہیں، از اٹ انکلوڈیڈ اور ناٹ انکلوڈیڈ؟ اٹ از ناٹ انکلوڈیڈ. دا سطر ول اسٹارٹ آفٹر اٹ، اس کے بالکل نیچے شروع ہوگا. امبلائکس کے ناف کے نیچے سطر شروع ہوتا ہے. بٹ دا نیز آر انکلوڈیڈ. گھٹنے شامل ہیں یا نہیں شامل؟ گھٹنے شامل ہیں. گھٹنے آپ کے سطر میں شامل ہیں. گھٹنے کیا ہے؟ اب یہ آپ کی ناف کہہ لیں، امبلائکس کہہ لیں، آپ اس کو بیلی بٹن کہہ لیں، یہ شامل نہیں ہے. اس سے نیچے، بالکل نیچے ایجسنٹ، اس سے آپ کا ناف وہ شروع ہوتا ہے اپ ٹو دا نی، بٹ نیز آر انکلوڈیڈ، وہ اس میں شامل ہیں، گھٹنے اس کے اندر شامل ہیں. اچھا اگلی بات بتائیے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر سطر میں سے کوئی آرگن جو ہے وہ 1/4 کھل جاتا ہے اور ٹل اتنا کھلا رہتا ہے کہ ایک رکن کے برابر، آپ کا رکوع ایک رکن ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. ایک رکن ہو گیا. ایک رکن کے برابر اگر وہ کھلا رہتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، واجب الاعادہ ہے، لوٹانی پڑتی ہے. ٹھیک بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سر ہلا دیں گے مجھے سکون مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ میں ناف سے دے کے گھٹنوں تک، یہ اس کو سارا میں ایک پارٹ شمار کروں یا اس میں ڈفرینٹ پارٹس ہیں؟ ایک پارٹ تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی. یہ مطلب میرا آدھا پٹ ننگا ہو جائے تو نماز میری ہو جائے گی اگر اس کو ایک پٹ شمار کرتے، ایک اگر تھائے پورا، یہ تو بڑی نہیں. یہاں سے لے کے ناف سے لے کے گھٹنوں تک دیر آر ڈفرینٹ پارٹس. مختلف پارٹس نہیں ہیں، طے شدہ بات ہے، مختلف پارٹس ہیں. امبلائکس ہے، آپ کا بلیڈر کی جگہ ہے، آپ کے بٹکس ہیں، اس میں آپ دیکھ لیجئے آپ کے سیکسول آرگنز ہیں، آپ کے ٹیسٹیز ہیں، آپ کے تھائز ہیں، آپ کے نیز ہیں. a lot of parts you have. نہیں ہے یہ بات بڑی اہم آپ سے کر رہا ہوں. بچے نماز پڑھتے ہیں نا، انہوں نے آج کل پتلون نے یہاں اس ہڈی پر پہنی ہوتی ہیں، جب رکوع پہ جاتے ہیں تو وہ ڈاؤن ورڈ جاتی ہیں. اینڈ آئی تھنک 1/3 or 1/4 part of the buttocks can be easily observed. ایسا ہے نا، نماز ہو جاتی ہے. تو بتائیں نا بچوں کو، بتائیں نماز نہیں ہوئی، اس کو لوٹاؤ واپس.
باقی بدن ننگا ہو بھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے نماز. لیکن اگر سطر جو ہے وہ سطر آپ کا وہ اس میں سے کوئی ایسا آرگن, ایون یور ٹیسٹس, ایون یور پینس, ایون یور بٹکس, ایون یور تھائز, ایون یور نیز, کچھ بھی اگر اس میں پورا نہیں, ٹچ ہول, نٹ ہول, 1/4, اگر 1/4 کھل جاتا ہے اینڈ ریمین اوپن, ریمین انویلڈ, ایک رکن کے مطابق, ایک رکن کے برابر, یو ہیو ٹو ری آفر یور پریئرس. نماز کیا کرنا پڑے گی؟ مسئلہ کلیئر ہوا؟ میری مجبوری ہے کہ میں اردو یا پنجابی استعمال نہیں کر سکتا, لفظ ایسے ہیں کہ جو مجھے مشکل لگتا ہے ادا کرنا. آپ کو سمجھ تو آ گئی نا بات کی؟ بس ہم نے یہ کنکلوڈ کیا کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک, اگر یہ گھٹنے ہیں نا میرے گھٹنے, یہ اتنا جی میرا گھٹنا, ٹھیک ہے, اس کا اگر 1/4 جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور ایک رکن کھلا رہتا ہے تو نماز نہیں ہوتی. نماز کہتے ہیں گوڈا یہ ننگا ہو گیا تو پھر کی ہوا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, شریعت آپ کو الاؤ نہیں کرتی. ٹھیک, چلیں یہاں تک بات. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا جی آپ کو؟ کوئی ابہام تو نہیں ہے؟ تو اب کہیں گے نا اپنے جیسے نوجوان بچوں سے کہیں گے نہیں کہ یار جین پائی تھوڑی اونچی کر کے باندھ. اچھا ایک اور کام کر لے نا, آپ انڈر ویئر پہنتے ہیں نا, انڈر ویئر آپ نیچے بنیان کے انڈر گارمنٹس جو ہے وہ انڈر ویئر کے اندر داخل کر لیں, ٹھیک ہے, اس کو کھینچ کے اوپر کر لیں. اگر آپ کی ٹی شرٹ اوپر موو کرتی بھی ہے رکوع میں جاتے ہوئے اور پتلون آپ کی نیچے ڈاؤن ورڈ جاتی ہے, ٹی شرٹ اوپر جاتی ہے, تو نیچے آپ کی بنیان جو ہے وہ آپ کے انڈر ویئر کے اندر ہوگی, آپ کی باڈی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی, جسم آپ کا نظر نہیں آئے گا. کوئی پریکاشنری میئر لے لیجئے, کوئی پریونٹیو میئر لے لیجئے, کچھ تو کیجئے نا. نماز برباد نہ کریں, ٹیک پریونٹیو میئرز, پریکاشنری میئرز شوڈ بی ٹیکن, ان کو لے لیا کریں, نماز نہ ضائع کیے کریں. ٹھیک ہو گیا جی؟ نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ سمجھاؤں؟ وہ سوال آ گیا جی, وہ کہتے ہیں کلیکٹنگ زکات اینڈ ڈونیشن فار مسٹر اے, بی اینڈ سی ٹو سپورٹ فائنینشلی. کہتے ہیں ہم نے کوئی ارادہ کیا اے, بی اور سی کو زکات دینے کا. ان دا مین ٹائم, اسی دوران مسٹر ڈی آسک فار ہیلپ. مسٹر ڈی نے کہا یار میری مدد کر دے, میں بہت غریب ہے نہ کولوں. ایز اے اندر نیڈی پرسن, کوئی نیڈی پرسن اور آ گیا. کین وی گیو سم اماؤنٹ فرام دا کلیکٹڈ اماؤنٹ ٹو مسٹر ڈی آلسو؟ یس یو کین پے ہم. زکوٰۃ جب آپ نیت کر کے کسی کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں تو پھر زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. اس میں کمپلیٹ اونرشپ کنڈیشن جو ہے وہ کمپلیٹ اونرشپ ہے, نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. نہیں دیکھیں, اگر میں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں, 4 لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, جو بندہ مستحق ہے اور جو اس دائرے میں آتا ہے اس کو آپ زکوٰۃ ادا کر دیجیے. ہم نے آپ کو اپنا وکیل مقرر کر لیا, آپ ہمارے وکیل ہیں, زکوٰۃ آپ کے پاس ہے, آپ جسے بھی ادا کریں گے اب وہ سارا بارے گراں آپ کے کندھوں پر ہے, آپ نے خود دیکھنا ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جتنا زکوٰۃ نکالنے کے لیے بندہ تردد کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ تردد جو ہے اس کی ادائیگی میں ہونا چاہیے. اس سے کہیں زیادہ تردد کیا ہونا چاہیے؟ ادائیگی میں ہونا چاہیے. تو وہ آپ ایجنٹ ہیں, آپ وکیل ہیں ان کے, آپ نمائندے ہیں, ریپرزینٹیٹیو ہیں, آپ انہیں چاہیں تو جس کو دے دیں زکوٰۃ. جی پھر وہ آپ, میں نے آپ کو وکیل اسد کے لیے بنایا ہے, میں نے آپ کو وکیل اسد کے لیے مقرر کیا ہے, ناٹ فار اینی ادر باڈی, کسی اور کے لیے مقرر نہیں کیا. اگر میں کہتا ہوں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ فلاں بندے کو آپ نے دینا ہے, آپ امین ہیں, صرف کیا ہے آپ وکیل اور امین بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, امین بھی ہیں, وکیل بھی ہیں. آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے, چونکہ میں جو زکوٰۃ دہندہ ہے, دینے والا ہے, اس نے آپ کو پابند کر دیا. آپ کا رول صرف امانت کا ہے. محمود قریشی صاحب تشریف لائے طویل عرصے کے بعد, میں ان کو آنا مبارک, آپ کا آنا مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں سے اس گھر کو آباد رکھے. ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے لیے رہیں اور اب بھی رہیں گی انشاءاللہ. تو ان کے پاس لوگ کبھی زکوٰۃ کے پیسے بھیجتے ہیں تو یہ ہمیشہ اس کو پن پوائنٹ کرتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے. آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں جی؟ Never, you are not allowed to put any part of zakat for yourself. آپ کسی کی, دیکھیں میری بات سنیے, اگر آپ نے زکوٰۃ کلیکٹ کی ہے, ٹھیک ہے, اب آپ یا تو مینشن کروائیں ان سے پوچھیں جن سے زکوٰۃ کلیکٹ کی ہے کہ انکلوڈیڈ می اینی پرسن دیٹ از ڈیزرونگ, کوئی شخص جو ڈیزرو کرتا ہے, آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کو زکوٰۃ ادا کر دوں؟ تو آپ ان سے اذن لے لیجیے, اجازت لے لیجیے.
جی راشن لے کے تقسیم ضرور کر دیجئے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ آیا آپ فرض کر لیجئے کہ میں ڈیزرونگ پرسن ہوں، تو آپ مجھے راشن دے دیتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے، مولانا یہ راشن ہے آپ کے لیے اور آپ اسے استعمال کیجئے، پر میرے پاس میڈیسن نہیں ہے، میں نے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، میں تکلیف اور مشکل میں ہوں، تو آپ مجھے راشن دے کے جا رہے، راشن تو میرے پاس پہلے بھی رکھا ہوا ہے۔ ایک تو ہے یہ بات، کوشش کریں کہ اس کی نیڈ پوری کر دیں۔ آپ نے جو سوال کیا زکوٰۃ کے پیسے سے راشن لے کے دیا جا سکتا ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن دیں اس کو جو ڈیزرو کرتا ہے، دینا اس کو جو ڈیزرو کرتا ہے۔ تردد کریں اور دیکھیں کہ، اور بلکہ پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے، جو چاہیے اس ضرورت اس کی پوری کر دیں۔ اینی تھنگ ایلس؟ یس؟ ہاں نہیں، دیکھیے یہ قرض دو طرح کا ہے، ایک دین ضعیف ہوتا ہے، ایک دین قوی ہوتا ہے، دو طرح کا دین ہے۔ آپ نے مجھے قرض دیا، آپ نے مجھے 5 لاکھ دیا، 10 لاکھ دیا، میں آپ کا مقروض ہوں، آپ کی ڈیڈکشن زکوٰۃ کا وقت آ گیا، کٹوتی آپ کا نکالنے کا وقت آ گیا، آپ نے منہا کرنی زکوٰۃ۔ اب اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ دین قوی، مولانا بدرالزمان بڑا ہی نائس اور بڑا وعدے کا پابند اور مجھے دے دے گا، یہ دین قوی ہے، یہ مضبوط قرض ہے، پتہ ہے تو آپ ادا کر دیں، تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نہیں کرتے، نیت کر لیتے کہ جو ہی مولانا واپس کریں گے میں ادا کر دوں گا، دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔ اور ہاں نہیں، زکوٰۃ اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کی نیت کر لیں کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ دے گا، وہ مال واپس آئے گا تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دوں گا، چونکہ مالک اس کے آپ ہیں۔ سیکنڈ، یس، اینی تھنگ ایلس؟ یو آر ناٹ، یو شوڈ ناٹ مینشن، اچھی بات نہیں ہوتی۔ دیکھیں اسلام ہمیشہ عزت نفس کی بات کرتا ہے، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم مسجد میں کھڑے ہو اور اگر فلیٹنس ہو گیا، ہوا خارج ہو گئی، یا ایسا کہ وضو آپ کا جاتا رہا، تو فرمایا کہ اس طرح باہر نکلو کہ لوگوں کو یا تو ناک پہ ہاتھ رکھ لو، یا ایسے آواز وامٹ کی ایسا ایکسپریس کرو، پوز کرو کہ آپ کو وامٹنگ ہو رہی ہے، یا چھینک لو، یا کچھ کر کے ایسا عمل کر کے باہر نکلو کہ لوگ یہی سوچیں کہ شاید اس کو وامٹنگ ہو رہی ہے، یا اس کی ناک بہ نکلی ہے، اس کو چھینک آئی ہے، کیسا ہوا۔ مومن کی عزت نفس جو ہے وہ کبھی مجروح نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے رسول تو آپ کی عزت نفس کے محافظ ہیں، کو جا کے ہم کہیں مولوی صاحب زکوٰۃ دے، پیسے ہیں نے، دسو لوڑ ہے تو لے لو زکوٰۃ دے پیسے، جب آپ کا دین آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ اپنی عزت نفس جو ہے اس کو مجروح ہونے دیں، تو دوسرے، میں تو بچوں کی عزت نفس کا بھی خیال کرتا ہوں، تو ہمیشہ خود نہ بتائیں، ضرورت نہیں ہوتی، نو نیڈ ٹو مینشن، میں نہیں سمجھتا کوئی ضرورت ہوتی ہے آپ کو اچھا زکوٰۃ آپ کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ کی رضا، اللہ کا حق ہے، دے دیتے ہیں نا آپ، تو اللہ کو آپ کیا باخبر نہیں سمجھتے؟ تو بتانے کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ آپ کو دل میں کوئی وسوسہ اور شک ہے، شاید اللہ تعالیٰ کو خبر نہ ہو، تو میں دے بھی بیٹھا تو آپ کو پتہ ہی نہ چل رہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں۔ یس؟ ہاں نہیں، بیٹی کو نہیں دیں گے، اب داماد کو دیں گے، بیٹی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بیٹی، بیٹا، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، نانا، نانی، دادا، دادی، ماں، باپ، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ آپ اپنے بہنوئی کو زکوٰۃ دیں گے، بہن کو زکوٰۃ دیں، یعنی بیٹی کو، سوری، داماد کو زکوٰۃ دیں گے، بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہنوئی کو بھی دی جا سکتی ہے، داماد کو زکوٰۃ دے دیں۔ سیکنڈلی اف آئی پے، نماز تو لیٹ ہو گئی ہے، میں دیکھیں کوشچن ایک آدھ کا جواب دے کے بس۔ سیکنڈلی اف آئی پے دیم فرام مائی پاکٹ ان دا نیڈ آف ہائی ٹائم، کین آئی ڈیڈکٹ مائی پیڈ اماؤنٹ فرام کلیکٹڈ اماؤنٹ وین ریسیوڈ؟ وہ کہتے ہیں جی میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، بڑا نیڈی پرسن آ گیا میرے پاس اور نیڈ آف ہائی ٹائم، بڑی زبردست ضرورت ہے، کین آئی ڈیڈکٹ مائی پیڈ اماؤنٹ فرام کلیکٹڈ اماؤنٹ وین ریسیوڈ؟ تو کہتا ہے کیا میں وہ اس سے اپنی اماؤنٹ، ابھی سوال مجھے تھوڑا کنفیوز کر رہا ہے، کوئی مجھے سمجھا دے، کوئی بہت ہی جس کی اچھی انگلش ہو جو۔ وہ کہتے ہیں سیکنڈ اف آئی پے دیم فرام مائی پاکٹ، میں نے اپنی پاکٹ سے پے کر دیا ان دا نیڈ آف ہائی ٹائم کسی کو، کین آئی ڈیڈکٹ مائی پیڈ اماؤنٹ؟ میں نے اماؤنٹ پے کیا، کیا میں ڈیڈکٹ کر سکتا ہوں؟ یس یس، آئی انڈرسٹینڈ، آئی ہیو انڈرسٹوڈ، میں سمجھ گیا۔ وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے، ایک سوال رہا کہ اس کا، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے میرے پاس اکٹھے ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے، ابھی اکٹھے نہیں ہوئے، میں نے پہلے ادا کر دیے، میں نے پہلے ادا کر دیے۔ جی
بالکل ٹھیک ہو گیا. جی میں عرض کرتا ہوں, میں نے کوئی اینی پرسن, میں آپ کی مثال لے لیتا ہوں, ان کو میں نے, آپ کو زکوٰۃ لگتی ہے, زکوٰۃ آپ کو دینا تھی, ابھی پیسے اکٹھے نہیں ہوئے, زکوٰۃ میں نے آپ کو ادا کر دی ہے, اپنی جیب سے دے دیے پیسے میں نے, وہ قرض ہے, وہ میں نے قرض آپ کو دیا, زکوٰۃ کے پیسے آئے, پہلے میں زکوٰۃ کے پیسے آپ تک پہنچاؤں گا. آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو ڈیڈکٹ ایون اے سنگل پینی فرام دا زکوٰۃ, میں زکوٰۃ سے نہیں کروں گا, اس کو دوں گا, بھائی یہ تیری زکوٰۃ کے پیسے آئے ہیں, میرا قرض دے دو, آپ نے مجھ سے قرض دیا تھا دے دو. لیکن آپ از خود اس زکوٰۃ سے پیسے ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے. زکوٰۃ کو اس کے مقام تک پہنچا دیں, جو اس کا ڈیزرو کرتا ہے وہاں تک زکوٰۃ پہنچائیں. پہنچانے کے بعد چونکہ آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, آپ نے قرض دیا, اس کو پہلے زکوٰۃ دیں, اس کو مالک بنائے, جب وہ مالک بن جائے گا آپ کا قرضہ واپس کر دے گا. these needy people who feel. اچھا یہ سوال چھوڑ دیتے ہیں, نماز لیٹ ہو رہی ہے, نیکسٹ ٹائم کر لیتے ہیں سوال, چونکہ مے بی اریٹیشن جو نا شروع نہ ہو جائے کہ مولانا نے کیا تماشا لگا دیا. چلیں آپ سنتے عطا فرما دیجیے.